کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا۔ ایٹمی ڈھال پاکستان کے بقا کی ضمانت اور عالم اسلام کے لیے اسٹریٹجک منار نور۔ ایران کے حالات نے بتایا ہے کہ اگر پاکستان نے بروقت ایٹم بم تیار نہ کیا ہوتا اور عالمی سطح پر اس کا اعلان نہ کیا ہوتا تو پاکستان پر سب سے پہلے بھارت، امریکہ اور اسرائیل مل کر اس کو تباہ کر چکے ہوتے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے تمام سیاستدانوں پاک فورس کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو بروقت ایٹمی قوت بنا کر ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر ملک بنا دیا ہے۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ عالمی سیاست کی تاریخ شاہد ہے کہ کمزور ریاستیں ہمیشہ طاقتور سلطنت کے عزائم کی بھینٹ چڑھتی رہی ہیں۔ مروجہ عالمی نظام میں اخلاقیات اور بین الاقوامی قوانین کی اہمیت ثانوی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول آج بھی اتنی ہی قوت سے رائج ہے جتنا کہ صدیوں پہلے تھا۔ اس تناظر میں جب ہم پاکستان کے ایٹمی سفر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ محض ایک سائنسی کامیابی نہیں بلکہ قوم کے وجود کو مٹانے کی کوششوں کے خلاف بقا کی جنگ کا اعلامیہ نظر آتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی داستان بیان کر رہے ہیں جو محض سائنسی کامیابی کی نہیں بلکہ قوم کے وجود کو مٹانے کی کوششوں کے خلاف بقا کی جنگ کا اعلامیہ ہے۔ 1971 کا ثانیہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ باب تھا جس نے ہمیں یہ تلخ حقیقت سکھائی کہ روایتی ہتھیاروں سے اپنے سے کئی گنا بڑے حریف کا مقابلہ ناممکن ہے۔ اس سائے میں ایک فیصلہ ہوا، ایک ایسا فیصلہ جس نے پاکستان کے نقشے کو تاریخ کے اوراق میں گم ہونے سے بچا لیا۔ پاکستان کا ایٹمی سفر قربانیوں کی وہ داستان ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، جہاں دنیا کے دیگر اسلامی ممالک خصوصاً خلیجی ریاستیں تیل کی دولت اور معاشی ریل پیل میں کھیل رہی تھیں، وہاں پاکستان نے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر لیبارٹریوں میں راتیں گزاری۔ وہیں دیگر اسلامی ممالک خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور اپنی دولت کو محلات، آسائشوں اور مغربی ہتھیاروں کی خریداری پر صرف کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے دفاع کی چابیاں امریکہ کے حوالے کر رکھی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید واشنگٹن کی دوستی انہیں ابدی تحفظ فراہم کرے گی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ دفاع کبھی درآمد یا امپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں پاکستان معاشی پابندیوں اور عالمی تنہائی کا سامنا بھی کرتا رہا۔ ذوالفقار بھٹو کو وہ تاریخی جملہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، ان کا یہ جملہ آج تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ جذباتی نعرہ ایک دور اندیش حکمران کی اسٹریٹجی کی ضرورت تھی۔ اگر اس وقت یہ کھٹن فیصلہ نہ کیا جاتا تو آج نقشے پر پاکستان کا وجود شاید تاریخ کے اوراق تک ہی محدود رہتا۔ 1974 میں بھارت کی جانب سے پوکھران میں کیے گئے ایٹمی تجربے نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے ترازو کو یکسر جھکا دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر کے اس کی سیٹلائٹ ریاست بن جائے یا پھر اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو دشوار گزار بھی تھا اور جس پر عالمی پابندیوں کی دیواریں بھی کھڑی کی جا چکی تھی۔ پاکستان نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب اس لیے درست تھا کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دو حریفوں کے درمیان طاقت کا فرق بہت بڑھ جائے تو جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ بھارت کی روایتی فوجی برتری کو لگام دینے کے لیے ایٹمی ڈیٹرنس واحد حل تھا۔ اگر پاکستان اس وقت ایٹمی پروگرام شروع نہ کرتا تو 1970 اور 80 کی دہائیوں میں سرحدوں پر ہونے والی کشیدگی کسی بھی وقت ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو کر پاکستان کے جغرافیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ دوستو، ایٹمی ڈیٹرنس کا فلسفہ یہ نہیں کہ ہتھیار استعمال کیے جائیں بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دشمن کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ حملے کی صورت میں اسے پہنچنے والا نقصان اس کے ممکنہ فائدے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ مئی 1998 میں چاگی کے پہاڑوں سے اٹھنے والے نعرے تکبیر نے عالمی سیاست کے مروجہ اصولوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ان پر پڑنے والے شدید دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا۔ پاکستان بھر میں اس موقع پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسی ایٹمی دھماکے کے بعد دنیا جان گئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا موت کو دعوت دینا ہے۔ اس کی زندہ مثال گزشتہ سال ماہ مئی میں ہندوستان کی وہ عبرتناک شکست ہے جو پوری دنیا نے دیکھی۔ جب مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے اسٹریٹجک جواب نے واضح کر دیا کہ یہاں عددی
برتری کام نہیں آئے گی۔ ایک ایٹمی قوت کو چھیڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سبق ہندوستان کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ 1998 کے بعد بھارت نے کوٹ سٹارٹ جیسے کئی منصوبے شروع کیے، لیکن پاکستان کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں نے ان تمام عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اگر آج پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو ہندوستان کب کا بین الاقوامی سرحدیں عبور کر کے پاکستان کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کے حالات نے ایک بہت بڑی حقیقت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ خلیجی ممالک نے برسوں امریکہ پر انحصار کیا، لیکن ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ نے ثابت کر دیا کہ واشنگٹن کبھی بھی ان کا حقیقی دوست نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کے لیے صرف ایک ہی سرخ لکیر ہے اور وہ ہے اسرائیل کا تحفظ۔ خلیجی ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے جس امریکہ پر تکیہ کیا، وہی امریکہ ضرورت پڑنے پر اپنے مفادات کی خاطر کسی بھی اتحادی کو تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ ایران کی حالیہ جنگ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ثابت کر دیا کہ امریکہ صرف اپنی شطرنج کی بساط ہی بچھاتا ہے، جہاں خلیجی ریاستیں محض مہرے بن کر رہ جاتی ہیں۔ اگر آج خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی پیٹریاٹ میزائل یا F-35 طیارے انہیں اسرائیل کی جارحیت یا کسی بڑے علاقے خطرے سے بچا لیں گے تو یہ ایک ایسی خام خیالی ہے جس کی قیمت انہیں اپنی بقا کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے۔ ایران کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس نے عالمی قوانین مانے، پابندیاں جھیلی، لیکن آج بھی وہ اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر ہے۔ اگر پاکستان 1998 میں دھماکہ نہ کرتا تو آج ہمارا حال بھی ایران سے بدتر ہوتا۔ خلیجی ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی دولت ہتھیار تو خرید سکتی ہے مگر وہ ڈیٹنس نہیں خرید سکتی جو پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے جس نے نہ صرف یہ ٹیکنالوجی حاصل کی بلکہ اسے دنیا کے بہترین دباؤ کے باوجود برقرار رکھا اور ترقی دی۔ آج عالم اسلام کے لیے صرف ایک ہی محفوظ پناہ گاہ ہے اور وہ ہے پاکستان کی ایٹمی چھتری۔ خلیجی ممالک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی دولت انہیں ہتھیار تو دلا سکتی ہے لیکن ڈیٹنس کی وہ طاقت نہیں دے سکتی جو پاکستان کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کی ایٹمی چھتری نہ صرف پاکستان کے جغرافیے کے محافظ ہے بلکہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک اسٹریٹجک گہرائی، اسٹریٹجک ڈیپتھ فراہم بھی کرتی ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ اگرچہ سفارتی طور پر پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے مگر یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ عالم اسلام میں پاکستان کی ایٹمی حیثیت ایک نفسیاتی برتری اور ڈھال کا کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ آنے والے وقت میں خلیجی ممالک کو اپنی بقا اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان کے دفاعی فریم ورک کے قریب آنا پڑے گا۔ یہ ضرورت صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ خالصتاً پاور پولیٹکس کے اصولوں کے تحت پیدا ہوگی۔ پاکستان نے کبھی بھی NPT پر دستخط نہیں کیے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس معاہدے سے باہر رہ کر پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آج پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا کے محفوظ ترین پروگراموں میں شمار ہوتا ہے اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی عالمی معیار کی ہے۔ یہ برتری پاکستان کو ان تمام ممالک پر حاصل ہے جنہوں نے عالمی دباؤ میں آ کر اپنی دفاعی خود مختاری کا سودا کیا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت صرف ہماری بقا کی ضمانت نہیں بلکہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے استحکام کی علامت ہے۔ خلیجی ممالک کو پاکستان کی ایٹمی چھتری تلے جمع ہو کر ایک ایسا بلاک بنانا ہوگا جو مغرب اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ پاکستان نے مشکل ترین حالات میں بھوکا رہ کر اور عالمی پابندیاں جھیل کر جو اثاثہ بنایا ہے وہ آج پورے عالم اسلام کی بقا کا سامان بن سکتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف ایک ملک کی کہانی نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کی اسٹریٹجک خود مختاری کا وہ ادھورا خواب ہے جسے اب خلیجی ممالک کے تعاون سے ایک ناقابل تسخیر حقیقت بننا ہے۔ اگر آج اسلامی دنیا اس چھتری تلے جمع نہ ہوئی تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔